پہلا سوال ہے کہ تسی پنجاب وچ ایم کیو ایم اسٹیبلش کر رہے ہو؟ اسٹیبلش نہیں کر رہا. یہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ جو پیغام مجھے یہاں کے نوجوانوں کو دے رہا تھا، مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، غریب نوجوانوں کو، کہ کب تک ان جاگیرداروں، ان وڈیروں کے محتاج رہوگے، کب تک ان کے لیے نعرے لگاؤ گے؟ تم باہر نکلو، بالکل اسی طرح جماعتیں بناؤ، اپنے آپ کو متحد و منظم کرو اور اپنی قیادتیں اپنی صفوں میں سے نکالو، اپنے علاقوں میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجو جو تمہارے علاقوں میں رہتے ہوں، جو تمہارے مسائل جانتے ہوں. ظاہر ہے کہ جو تمہاری غریب بستیوں میں رہیں گے تو اس غریب بستی کے جو مسائل ہوں گے، اس مسائل کا وہ بھی شکار ہوگا جسے آپ منتخب کر کے ایوان میں بھیجیں گے، تو وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کے مسائل اٹھا سکتا ہے. کراچی جو ہے وہ بیروت کا منظر پیش کر ہے جی، قتل و غارت جو ہے روزمرہ کا معمول ہے. آپ جو ہے وہاں کے نمائندے ہیں، وہاں پر آپ کے جو صوبائی اسمبلیز کونسل جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں. کیا آپ ان حرکات پر روشنی ڈال سکتے ہیں یا ان عناصر کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو اس قتل و غارت کے پیچھے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور اسی حوالے سے یہ سوال ہے کراچی کا جو ہے قتل و غارت کراچی حوالے سے نہیں ہو رہا. دیکھیے، ایم کیو ایم ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ایم کیو ایم پر الزام نہیں لگا. دنیا میں ازل سے آج تک جتنی بھی حق کی قوتیں میدان میں آئیں، انہیں دہشت گرد، ملک دشمن اور نہ جانے کن کن خطابوں سے نوازا گیا. ایم کیو ایم کا قصور ایم کیو ایم کی دہشت گردی ہے تو وہ یہ کہ ایم کیو ایم نے پاکستان کی 42 سالہ روایتی سیاست کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، لیکن کچھ حصوں میں اس کے خاتمے کا آغاز ضرور کر دیا. اس ملک کا فیوڈل سسٹم، اس ملک کا قبائلی نظام، اس ملک کی وڈیرا شاہی، اس ملک کی پیسے کی سیاست، اس کا قلع کما کیا ہے. ایم کیو ایم نے غریبوں کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ ایم کیو ایم نے غریبوں کو ایوانوں میں بھیجا. ایم کیو ایم نے غریبوں کی عملاً مدد کی، اور یہ بھی ایم کیو ایم چیلنج کرتی ہے کہ 42 سالہ تاریخ میں عملی طور پر جتنی ایم کیو ایم نے غریبوں کی پریکٹیکل مدد کی ہے، آج تک کسی سیاسی اور مذہبی جماعت نے نہیں کی. اب جس ملک کا سسٹم جاگیردارانہ اس فرسودہ نظام میں جکڑا ہوا ہو، تو جب وہاں پر غریب علاقوں سے غربت سے قیادت جنم لے گی تو کبھی پیسے والا اس قیادت کو ابھرنے نہیں دے، تاکہ یہ پیغام آگے تک نہیں پہنچ سکے. اور لوگ ایم کیو ایم کا نام جیسے ہی سنے ان کے ذہن میں فوراً آئے. آپ نہیں کون چاہے، ہمارے ہاں نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی غریب طبقوں سے، مڈل کلاس سے یہ قیادتوں نے جنم لیا. اس وقت کی جابر قوتوں نے، حاکم قوتوں نے اس حق کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی. صرف کوششیں نہیں بلکہ مظالم کی انتہا کر دی. اب یہ پیغام ایم کیو ایم کا، یہ عمل ایم کیو ایم کا، غریب تو پنجاب میں بھی ہے، غریب تو سرحد میں بھی ہے، غریب تو بلوچستان میں بھی، غریب تو
پنجاب میں بھی ہیں، پورے پاکستان میں غریب ہیں۔ اب یہ عمل، یہ پیغام سرحد کے غریبوں تک، پنجاب کے غریبوں تک، بلوچستان کے غریبوں تک پہنچے، اور وہ بھی تمام سیاسی روایتوں کو توڑ کر اسی طرح میدان میں آ جائیں جس طرح این کیو ایم میدان میں آ گئی، اور پیسے کی سیاست کا قلقمہ کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے اصول پر اپنے مسائل حل کرنے کے لیے خود میدان میں آئے۔ اس عمل کو روکنے کے لیے یہ فسادات کرائی گئی۔ کیوں کہ جب بھی فساد ہوا اس میں پٹھان مرا یا پنجابی مرا یا مہاجر مرا تو وہ امیر نہیں مرا، وہ غریب مرا۔ اور بات ہماری امیروں کی نہیں، غریبوں کی۔ تو جب جھگڑا کرایا جائے گا اور لاش کسی پٹھان کی سرحد میں اور کسی پنجابی کی پنجاب میں آئے گی تو عام پنجابی، عام پٹھان جب اس لاش کو دیکھے گا تو وہ سوال کرے گا کہ یہ لاش کہاں سے آئی؟ یہ کراچی سے آئی۔ یہ لاش کس نے بھیجی؟ یہ ایم کیو ایم نے بھیجی۔ ایم کیو ایم والے پنجابیوں کی دشمن، ایم کیو ایم والے پٹھانوں کے دشمن، وہ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں مٹانا چاہتے ہیں، وہ انہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ جب ایک سرحد میں بیٹھا ہوا پٹھان، پنجاب میں بیٹھا ہوا ایک پنجابی یہ دیکھے گا منظر، تو اس کا فوری رد عمل قدرتی جو ہوگا وہ ہوگا ایم کیو ایم، پنجابیوں کی دشمن، پٹھانوں کی دشمن۔ تو ایم کیو ایم کا لفظ اب اس کے سامنے جب بھی آئے گا تو اس کا خون کھولنے لگے گا۔ تو جب اس کا ایم کیو ایم کا نام سنتے ہی خون کھولے گا اور وہ ایم کیو ایم کا نام سننا ہی گوارا نہیں کرے گا تو وہ ایم کیو ایم کا پیغام کیا سنے گا؟ لہذا یہ فسادات اسی لیے کرائے گئے۔ یہ ایک منظم سازش کے تحت یہ فسادات کرائے گئے تاکہ پنجابی مہاجر، پٹھان مہاجر جھگڑا ہو اور ایم کیو ایم کے سر یہ الزام تھوپ کر اسے دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی جائے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ اور اس عمل کے لیے 3 دفعہ صرف مجھے گرفتار کیا گیا۔ ایک مرتبہ 9 مہینے اور 5 کوڑوں کی سزا، دوسری مرتبہ ٹارچر سیلوں کی اذیت، قید تنہائی، پوری تنظیم پر آفت، 5000 سے زائد کارکنان گرفتار، ٹارچر سیلوں کی اذیت کہ کسی طریقے سے باقی لوگ خوف اور دہشت کے عالم میں مبتلا ہو کر ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کر لیں اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو اس فساد کی بنیاد پر قتل، اقدام قتل کے مقدمات میں ملوث کر کے آخری انجام تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ فسادات باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت کرائے گئے